ابن عطاش، قسط نمبر 5۔ وہ بدھوں کی بستی میں مقیم تھا، لیکن اس کا دل و دماغ یہاں نہیں تھا۔ اسے گزشتہ شب کی گفتگو کا ایک ایک لفظ یاد آ رہا تھا۔ حسین دوشیزہ مہرو کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور اس کے دانا استاد بصیر الملک کی حیران کر دینے والی گفتگو لائتس لاما کے ذہن پر ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوتے ہی اسے اپنی عبادات کے لیے گوتم کے عظیم الجثہ بت کی طرف جانا تھا، لیکن وہ بستر پر ہی لیٹا رہا۔ اہل بستی کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی۔ ایشور کا اوتار اور ان کا مقدس لاما آج اپنی ضروری عبادات کے لیے کمرے سے نکلا ہی نہیں تھا، لیکن کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ لاما کے کمرے میں جا کر اس کی خیر خیریت پوچھتا۔ دن چڑھے تک لاما کی یہی حالت رہی، اور پھر جب سورج کافی بلند ہو گیا تو لائتس لاما اپنے کمرے سے نکل کر بامیان شہر کی جانب چل دیا۔ بستی کے سب لوگ حیران تھے کہ آج مقدس لاما کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن لاما کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بامیان جا رہا تھا۔ وہ پیدل ہی تھا۔ یہاں سے چند فرسنگ کے فاصلے پر شہر پناہ کا دروازہ تھا، اور وادی کا یہ تمام علاقہ بامیان کے مضافات پر مشتمل تھا۔ لاما پیدل چلتا ہوا شہر کے نزدیک آ پہنچا۔ بیرون شہر ایک وسیع شاہراہ غزنی کی جانب چلی گئی تھی۔ شہر سے نکلتے ہی تھوڑی سی آبادی تھی۔ یہ دراصل شہر پناہ کے سامنے سڑک کے دونوں اطراف میں سوداگروں اور مسافروں کے لیے بنائی گئی چند سرائیں تھیں۔ اکا دکا دکانیں بھی یہاں تھی، جہاں سے مضافاتی بستیوں کے باشندے اشیاء ضرورت خرید کرتے تھے۔ لائتس ایک سرائے کے سامنے سے گزرنے لگا تو اسے ایک عمر رسیدہ شخص نے روک لیا۔ آج لائتس نے اپنا مخصوص لامائی لباس نہ پہن رکھا تھا، بلکہ وہ بامیان کے عام شہری لباس میں ملبوس تھا۔ عمر رسیدہ شخص نے لاما کو روکا تو لاما ٹھٹک گیا۔ یہ ایک نورانی چہرے کا مالک بزرگ تھا، جس کا چمکتا ہوا چہرہ اور دودھ کی طرح سفید داڑھی اس کے نیک تینت بزرگ ہونے کی نشانی تھی۔ عمر رسیدہ شخص کی پیشانی پر یمنی اشرفی کے برابر سجدوں کا نشان تھا۔ مسلمان اس نشان کو محراب کہتے تھے اور تقدس کی علامت سمجھتے تھے۔ چنانچہ عمر رسیدہ شخص کی سفید ریش اور محراب کو دیکھ کر لائتس دل ہی دل میں اس کی بزرگی اور زہد و عبادت کا قائل ہو گیا۔ عمر رسیدہ شخص کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے لاما کو روکتے ہی گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر کچھ دیر بعد کہا، تم بدھ مت مذہب کے نئے لاما ہو؟ تم کل کوتوالے شہر کے گھر کیوں گئے تھے؟ اس کی بیٹی نے تمہیں بلایا تھا؟ شاطم کی آنکھوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ شاطم ہفتے اقلیم کی خبر رکھتا ہے۔ تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس وقت تمہاری جیب میں تبتی اشرفیہ ہے۔ کہو، میں نے جھوٹ کہا؟ بتاؤ، کیا میں جھوٹ کہتا ہوں؟ بوڑھے شخص کا لہجہ پراسرار اور جارحانہ تھا۔ لائتس دل ہی دل میں اس کی غیب دانی کا قائل ہو گیا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں کچھ ایسی کشش تھی کہ لائتس نے خود کو بوڑھے کی گرفت میں محسوس کرنا شروع کر دیا۔ عمر رسیدہ شخص جس نے اپنا نام شاطم بتایا تھا،
لاما کی آنکھوں میں مسلسل آنکھیں ڈالے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا، لیکن تجربہ کار لاما گزشتہ 4 برس میں ایسی ذہنی اور نظری تپسیاؤں سے گزر چکا تھا کہ اب اس کے لیے کسی پراسرار آدمی کی کھینچتی ہوئی آنکھیں اتنی طاقتور نہ تھی جتنی کسی عام شخص کے لیے ہو سکتی تھی۔ پھر بھی لاما سہم گیا۔ وہ شاطم کی تیز نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نیچے دیکھنے لگا۔ اب شاطم کے چہرے پر ایک مخصوص مسکراہٹ دکھائی دے رہی تھی۔ غالباً اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ شاطم لاما کے مزید نزدیک ہو گیا اور تحکمانہ لہجے میں لاما سے مخاطب ہوا، چلو سرائے میں چلو، میرے ساتھ سرائے میں چلو، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ آئندہ تمہارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ نہ جانے شاطم کے لہجے میں کیا بات تھی کہ لائتس چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ عمر رسیدہ شاطم اپنی لاٹھی ٹیکتا یہ آگے آگے چل دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں سرائے میں موجود تھے۔ شاطم فی الحقیقت ایک باطنی تھا، ایک خطرناک باطنی، جس کے چہرے پر عیاری، مکاری اور کراہت پہلی نظر میں دکھائی نہ دیتی تھی۔ پہلی نظر میں شاطم نورانی چہرے کا مالک ایک عبادت گزار بزرگ دکھائی دیتا تھا۔ سرائے میں پہنچ کر شاطم نے لاما کو ایک علیحدہ کمرے میں لے جا کر قالین پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ چاروں طرف گاؤ تکیے لگے تھے اور پہلی نظر میں یہ کمرہ کسی معتبر معلم کا حجرہ خصوصی دکھائی دیتا تھا۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ شاطم نے بیٹھتے ہی لائتس سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ شاطم سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ میں تمہیں بتاؤں تمہارے دل میں کیا ہے۔ تم اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تم بے چین ہو۔ کوتوالے شہر کی بیٹی نے تمہیں الجھا دیا ہے۔ تم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اب اسلام کے بارے میں اپنی کون سی رائے قائم کرو۔ تمہارے دل میں یہی ہے نا؟ اب لائتس لاما کی حیرت سچ مچ آسمان کو چھونے لگی تھی، کیونکہ حقیقت یہی تھی جو ضعیف العمر شاطم بتا رہا تھا۔ چنانچہ لائتس نے اپنے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے اور کسی قدر جھجکتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں اے نیک بزرگ، میں الجھ چکا ہوں۔ میں نے 4 سال کی تپسیا میں جو کچھ حاصل کیا وہ سب مجھے ڈوبتا دکھائی دیتا ہے۔ میرے سینے پر بدھ کا بوسہ ثبت ہے، لیکن کل رات کوتوالے شہر کی دعوت میں موجود مسلمانوں کے عالم نے میرے سارے نظریات بدل دیے۔ آج میں نے اپنے مذہب کی عبادت نہیں کی اور سیدھا شہر کی جانب چل دیا۔ میں اس بزرگ سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں اور اپنے مزید سوالات کا جواب بھی جاننا چاہتا ہوں۔ لائتس کو محسوس ہوا جیسے مسلمان عالم کا ذکر سنتے ہی بوڑھے شاطم کی آنکھوں میں چونکنے کی لہر دوڑ گئی ہو، لیکن فوراً ہی شاطم نے اپنے تجسس پر قابو پا لیا۔ بوڑھا شاطم محض شاطم ہی نہیں، بے پناہ شاطر بھی تھا۔ یہ فی الحقیقت بابیان میں موجود باطنیوں کا سرغنہ تھا۔ اسے جو ہی لائتس کی گفتگو میں کسی مسلمان عالم کا ذکر سننے کو ملا، وہ دل ہی دل میں بری طرح چونک گیا۔ اب تک اس نے جتنی غیب کی باتیں لائتس کے سامنے رکھی تھیں، یہ سب فی الحقیقت اس کا علم غیب نہیں تھا، بلکہ اس کے جاسوسوں کی لائی ہوئی خبریں تھیں۔ بامیان میں خفیہ طور پر مقیم باطنی جاسوسی کے ایک زیر زمین اور خفیہ نظام کے ساتھ منسلک تھے۔ وہ جب چاہتے شہر کے کسی بھی اہم شخص کو خفیہ طور پر قتل کر دیتے۔ 12ویں صدی کی ابتدا میں مسلمانوں کے سامنے سب سے سنگین مسئلہ باطنیوں کا تھا۔ اس زمانہ میں باطنی پوری اسلامی سلطنت کے کونے کونے میں پھیل چکے تھے۔ باطنیوں کی تحریک ایک خوفناک اور پراسرار تحریک تھی۔ عمر رسیدہ شاطم بھی
اس تحریک کا ایک معتبر رکن تھا۔ وہ حسن بن صبا کے خاص الخاص ساتھیوں میں رہا تھا۔ آج کل شاطب جیسے عیار باطنی کے ذمہ صرف ایک ہی کام لگایا گیا تھا، اور وہ تھا عالم کبیر بصیر الملک نظامی کا قتل۔ جو ہی لاما کی زبان سے شاطبی نے مسلمان عالم کا ذکر سنا، اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ وہ لائتس کو گھیر کر ہی اسی مقصد کے تحت لایا تھا کہ اس نوجوان کو اپنے جال میں پھانس کر اس سے کام لے سکے۔ اسے معلوم تھا کہ لائتس کا تعلق کوتوالی شہر کی بیٹی کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اس نوجوان کے اسی تعلق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ شاطب نے دھیرے دھیرے لائتس کو اپنے شیشے میں اتارنے کا کام کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اس نے لائتس کے لیے خوش ذائقہ پھل اور میوے منگوائے، جن کے ہمراہ خوش رنگ مشروبات بھی تھے۔ اب شاطب اور اس کا مہمان لائتس ایک دوسرے کے ساتھ کسی قدر کھل گئے تھے۔ شاطب نے کہا، تم اسلام کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ باتیں تو تمہیں میں بھی بتا سکتا ہوں، لیکن ذرا اس مسلمان عالم کا نام بتاؤ جس کے پاس تم جانے والے تھے۔ میں بھی تو جانوں کہ آخر بامیان میں مجھ سے زیادہ صاحب علم کون ہے۔ لائتس کو شاطب کی تعلی اور صاحب علم ہونے کا زوم اچھا نہ لگا۔ اس نے کسی قدر سنجیدگی سے جواب دیا، غالباً ان کا نام بصیر الملک نظامی تھا۔ لائتس کے اتنے کہنے کی دیر تھی کہ بڈھا شاطب اپنی جگہ پر کسمسا کر رہ گیا۔ اس نے سوچا، یہ نوجوان تو بہت قیمتی ہے جو براہ راست بصیر الملک تک رسائی رکھتا ہے۔ کیوں نہ اسے بصیر الملک تک جانے دیا جائے اور اس کی مدد سے اپنے ہدف تک رسائی حاصل کی جائے۔ اس کی آنکھوں میں موجود عیاری کی چمک دو چند ہو گئی۔ مان لائتس نے شاطب سے ایک چپتا ہوا سوال کیا، محترم بزرگ، آپ تو فرما رہے تھے کہ ہفتے اقلیم کے غیبی علوم آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، پھر آپ کو مجھ جیسے مسلمان عالم کا نام پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لائتس کے سوال پر شاطب ایک لمحے کے لیے گڑبڑا سا گیا، لیکن اگلے لمحے اس نے فوراً خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، نوجوان، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم دروغ گوئی سے کام لیتے ہو یا راست گوئی سے۔ اب میں مطمئن ہوں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ایک سچے اور کھرے انسان ہو۔ میں تمہاری طرف شفقت پدری کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ آج سے تم میرے منہ بولے بیٹے ہو۔ تمہیں جس چیز کی طلب ہو تم بلا جھجک مجھ سے مانگ سکتے ہو، میں تمہیں اسی سرائے میں ملوں گا۔ ہاں، تو تم نے بتایا نہیں کہ اسلام کے بارے میں وہ کون سے سوالات ہیں جن کا جواب تمہیں چاہیے۔ لیکن اب لائتس اس بڈھے سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے مخصوص باروب انداز میں کہا، محترم بزرگ، میں یہ سوالات بصیر الملک ہی سے پوچھوں گا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ سے بھی پوچھوں گا۔ میں تو علم کا پیاسا ہوں، سرے دست میں وہیں جانا چاہتا ہوں، لہٰذا اب مجھے اجازت دیجیے۔ شاطب دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا، لیکن وہ بہرحال اس نوجوان کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دینا چاہتا تھا۔ اس نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت اچھا، جیسے تمہاری مرضی، لیکن تم نے میری محبت کا جواب نہیں دیا۔ میں نے تمہیں بیٹا کہا ہے۔ بے شک میں آپ کی محبت اور خلوص کی قدر کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے تو میں بھی آپ کو ایک باپ کا سا ہی احترام دوں گا۔ میں آپ سے ملنے کے لیے ضرور دوبارہ آؤں گا۔ اتنا کہتے ہی لائتس اٹھ کر کھڑا ہوا۔ توأن کرہن شاطب کو بھی اٹھنا پڑا۔ لائتس نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں بوڑھے سے اجازت چاہی اور چل دیا۔
جب تک لائتس سرائے سے نکل نہ گیا، شاطب اسے پیچھے سے گہری نظروں کے ساتھ گھورتا رہا۔ جو ہی لائتس سرائے سے باہر نکلا، شاطب نے سرائے میں موجود ایک نوجوان کو اشارے سے اپنی جانب بلایا اور تیز لہجے میں کہا، باقر، فی الفور اس نوجوان کا تعاقب کرو۔ آج سارا دن تمہیں اس کی سرگرمی پر نظر رکھنی ہے۔ ایک ایک بات کا گہری نظر سے جائزہ لو، میں ذرا سی کوتاہی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اگلے لمحے وہ نوجوان جسے شاطب نے باقر کہہ کر پکارا تھا، بجلی کی تیزی کے ساتھ باہر کی طرف لپکا۔ یہ دن کا وقت تھا۔ لائتس مہر النساء کے گھر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ مہر النساء جامعۃ الراشدات میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی ہے۔ لائتس یہ نہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے طالبات کے لیے ایک الگ مکاتب اور لڑکوں کے لیے الگ مکاتب کا رواج تھا۔ لائتس بغیر سوچے سمجھے پیدل ہی جامعۃ الراشدات کے دروازے پر جا پہنچا۔ دربار نے اسے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی تو لائتس کو مایوسی سی ہونے لگی۔ وہ اپنے تعاقب سے بالکل بے خبر تھا، حالانکہ اس سے کچھ فاصلے پر بڈھے شاطب کا جاسوس باقر اس پر گہری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ ٹھیک اسی وقت جب لائتس مایوس ہو کر واپس لوٹنا چاہتا تھا، دربار نے اسے آواز دے کر پکارا اور اس کا نام پوچھا۔ لائتس نے اپنا نام بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ وہ فی الحقیقت بصیر الملک سے ملنا چاہتا ہے۔ لائتس کے منہ سے بصیر الملک کا لفظ نکلنے کی دیر تھی کہ دربان چونک اٹھا۔ جامعۃ الراشدات کے دربان کو بصیر الملک کے محافظ سپاہیوں نے حالات کی سنگینی سے آگاہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ ایک اجنبی اور غیر متعلقہ شخص سے بصیر الملک کا نام سنتے ہی دربان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے لائتس کو دروازے پر کھڑا رہنے کی تاکید کی اور خود سر پر پاؤں رکھ کر اندر کی طرف بھاگا، جہاں شیخ نظامی کے لیے مقرر کیے گئے کوتوالے شہر کے 4 تجربہ کار سپاہی موجود تھے۔ سپاہیوں کے سالار کو دربان نے ایک اجنبی نوجوان لائتس کے بارے میں بتایا تو سب چونک اٹھے۔ انہیں یوں لگا گویا حسن بن سبا کا قاتل فدائی بصیر الملک کے قتل کی نیت سے آ پہنچا ہے۔ چاروں سپاہی مستعد ہو گئے اور دربان کے ہمراہ جامعۃ الراشدات کے بڑے دروازے کی جانب چل دیے۔ جو ہی یہ لوگ دروازے پر پہنچے، یہ دیکھ کر ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ اجنبی نوجوان وہاں موجود نہیں تھا۔ دراصل ٹھیک اس وقت جب سپاہی دربان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، مہر النساء کی نظر لائتس پر پڑ گئی۔ وہ غالباً مدرسے کے دروازے کے پاس ہی سے گزر رہی تھی۔ مہر نے بغیر کسی سے اجازت لیے لائتس کو اندر بلا لیا اور اپنے ہمراہ لے کر رئیس الجامع کے دفتر کی جانب چل دی۔ دروازے پر آئے ہوئے محافظ بری طرح سٹپٹا گئے۔ انہیں یوں لگا گویا ہاتھ آیا شکار نکل گیا تھا۔ وہ بڑی عجلت میں دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ سپاہیوں کا سالار پاگلوں کی طرح سامنے دکھائی دینے والی ایک خاتون کی جانب دوڑا، جو غالباً مدرسے کی معلمہ تھی۔ سپاہیوں کے سالار نے انتہائی تیز لہجے اور باعجلت معلمہ سے دریافت کیا، تھوڑی دیر پہلے مدرسہ کے دروازے پر ایک نوجوان موجود تھا، آپ نے اسے دیکھا؟ جی ہاں، وہ کوتوالے شہر کی بیٹی مہر النساء کے ہمراہ رئیس الجامع کے دفتر کی جانب گئے ہیں۔ اب تو گویا غضب ہی ہو گیا تھا۔ چاروں سپاہی دھڑ دھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ شیخ نظامی کے دفتر کی جانب دوڑے، لیکن جو ہی وہ دفتر کے دروازے پر پہنچے تو یہ دیکھ کر ان کی ساری تیزی جاتی رہی کہ بصیر الملک اجنبی نوجوان کے سامنے بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ چاروں سپاہی ٹھنڈے ہو گئے۔ فی الحقیقت بصیر الملک لائتس کو مشورہ دے رہے تھے کہ وہ اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے بغداد کے عظیم مدرسہ جامعہ نظامیہ کا قصد کرے۔ وہ جانتے تھے کہ جامعہ نظامیہ میں اس نوجوان کے ہر سوال کا عقلی و نقلی جواب موجود ہے۔
لیکن بصیر الملک کی بات سن کر لائتس نے بتایا، آج صبح مجھے سرے راہ ایک نیک اور عبادت گزار بزرگ ملے۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ ہفتے اقلیم کی علوم ان کے سامنے آیا ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے ہر سوال کا جواب ان کے پاس ہے۔ بصیر الملک کے لیے یہ بات نئی تھی، ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تھوڑی دیر کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے لائتس سے سوال کیا، ذرا ان بزرگ کا حلیہ تو بتائیے۔ لائتس نے شاطم کا حلیہ بصیر الملک کے سامنے بیان کیا۔ بصیر الملک کی آنکھوں میں کچھ دیر عدم پہچان کی جھلک رہی، لیکن اگلے لمحے وہ کھل کھلا کر ہنس دیے۔ اچھا، تم شاطم زابلی کی بات کر رہے ہو، میں اسے جانتا ہوں۔ وہ دیوانہ ہے، بازاروں میں گھومتا ہے اور اسی طرح کی الٹی سیدھی ہانکتا رہتا ہے۔ وہ مطلق جاہل ہے، پہلے تمار تھا، بامیان کے بازاروں میں کھجورے بیچا کرتا تھا، خاصا دولت مند تھا، پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگا۔ سنا ہے کہ کبھی کبھی بیچ چوراہے میں بآواز بلند تقریر شروع کر دیتا ہے۔ بامیان کے علماء نے مجھ سے بات کی تو میں ہنس دیا۔ میں نے کہا، ارے وہ تو دیوانہ ہے، اپنے آپ کو منصور حلاج سمجھتا ہے۔ اس نے تمہیں یہ بھی کہا ہوگا کہ وہ غیب کی باتیں جانتا ہے۔ شاطم نے یہی تو کہا تھا۔ لائتس بصیر الملک کی باتیں سن کر پہلے حیران ہوا اور پھر وہ بھی ہنسنے لگا، لیکن مہر النساء سنجیدہ تھی، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی، نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ دیر تک لائتس اور بصیر الملک کے درمیان بات چیت ہوتی رہی۔ لائتس اپنے دل میں پیدا ہونے والے سوال کرتا رہا اور بصیر الملک ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیتے رہے، مگر اس تمام عرصہ میں مہر النساء نہ صرف خاموش رہی بلکہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہی۔